تعالیٰ نے توفیق دی نا جب بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی، تو میں واپس آیا تو مجھے ایک طالب علم نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کا خیال تھا چونکہ اللہ کے فضل سے ہم خانقاہی لوگ ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی بہت انوکھی بات اور انفرادی بات ملے گی، تو خانقاہ شریف میں یا طریقت میں یا اہل تصوف میں باتیں انوکھی نہیں ہیں، باتیں روٹین کی ہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ان کو درد سے ان پر عمل کرو، اپنے دل میں اس کا نفاذ کرو، روح میں اتارو۔ تو مجھے کہنے لگے آپ نے الحمدللہ حج کر لیا، تو میں نے کہا میں نے حج کیا ہے تو میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حج بندے کو نظم و ضبط سکھاتا ہے، مرتب کرتا ہے انسان کی زندگی کو۔ آپ کو 8 ذی الحج کی زور پڑنی ہے، آپ کو ہر صورت میں مینا میں، آپ کو 9 کو ہر صورت زوال سے قبل عرفات میں آپ کو زوال کا وقت میں وہاں پہنچنا چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم وہاں گزارنا ہے۔ ایک منظم ترتیب ہے کہ مغرب کے وقت نکل آؤ، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ آ کے عرفات سے نکلیں، مغرب عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پڑھیں۔ آپ کو 10 کی صبح کو جا کے کنکر مارنے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جناب 2 دن پہلے یہ کام ختم کر لوں، مقررہ ٹائم پہ۔ جو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں نہیں جائے گا اس کا حج ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک نظم و ضبط ہے، دین نے قاعدہ بنایا ہے، قاعدے کے بغیر آپ یہ کام کر سکتے۔ میں مصروف ہوں جی، مجھے سفر کرنا ہے، میں نے قربانی کرنی ہے تو 10 کو نہیں کر سکتا، میں 8 کو کر کے چلا جاؤں تو جاؤ، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ قربانی اپنے ٹائم پہ مقررہ وقت پر۔ نظم و ضبط پوری عبادات اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں، نظم و ضبط ہے، اصول ہے، قاعدہ ضابطہ ہے۔ وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا درویشی کی بنیاد پر بھی جہالت پھیلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی درویش لوگ ہیں جی، ہم کسی نظم و ضبط کے قائل نہیں۔ اس کا کیا معنی ہوا جی؟ وہ درویش تو تنظیمیں نہیں چلاتے، تو درویش کیا چلاتے ہیں؟ جہالت چلاتے ہیں۔ درویش ہی تو تنظیم چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ادارہ چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ایک منظم سلسلہ تعلیم آگے لے جا سکتا ہے، چونکہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے، اس کی زندگی ایک پورے قاعدے کے مطابق مرتب ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ٹائم ٹیبل پوری ترتیب سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نظم و ضبط ایک حسن ہے۔ آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ کس طرح سے ہماری تربیت کرتی ہے۔ شریعت تو کہتی ہے باقی ساری چیزیں تو ایک طرف رہ گئیں، کسی کے گھر بھی جانا ہے تو نظم و ضبط سے جانا ہے۔ آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کے دوست کا گھر ہے، آپ کا قریبی تعلق ہے، بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دین نظم سکھاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ کیا کرو؟ اگر کسی کے گھر جاؤ نا تو پہلے جا کے اجازت لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کن سے کہا؟ صاحب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے، اہل خانہ کو سلام کرنا ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر ان کے گھر میں داخل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 3 دفعہ دستک دیتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی تو لوٹ آتے تھے۔ جھگڑا کیا ہے؟ یہاں عام لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ملنے گیا سا، یہ تو مینوں ٹائم ملیا سی، آپ کے ٹائم کا نہیں میں نے خیال کیا۔ جب تک آپ نظم و ضبط نہیں سمجھتے، ترتیب نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کھانا تھا صحابہ کا، صحابہ نے کھانا کھا لیا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، شادیوں پہ بیاہ پہ آپ دیکھتے ہیں گپ شپ لگنے لگتی ہے، وہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھ گئے، کوئی اچھی گفتگو، کوئی دین کی، کوئی خیر کی بات ہونے لگی۔ نبی پاک علیہ السلام 2-3 دفعہ تشریف لائے، ان کو دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو آواز اونچی نہیں کرنی، تم نے اس طرح چلا کر بات نہیں کرنی، اس طرح لوگ آپس میں کرتے ہیں۔ دھیما لب و لہجہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، لفظوں کے چناؤ میں احتیاط کرنی۔ وہ دیر تک بیٹھے رہے، بات چیت ہو رہی ہے، حضور 2-1 دفعہ آئے واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہو؟ جب کھانا کھا چکو تو اٹھو، اب جاؤ، ختم ہو گئی دعوت، ٹائم مکمل ہوا، آپ کوئی کام کرنے دو۔ میرے عزیز اپنی زندگی میں یہ ماحول بنائیں، ان چیزوں کو لے کر کے آئیں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں یا تو ہمارا وجود کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے گا، تکلیف کا باعث بنے گا، یا ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ ہم باوجود محنت کے اس کا کوئی نتیجہ نکال سکیں گے۔ محنت ہو رہی ہے لیکن نظم و ضبط سے نہیں ہو رہی، بے ترتیب ہو رہی ہے، بے تکی ہو رہی ہے، تو بجائے زیادہ مشقت کے نتیجہ تھوڑا آئے گا۔ اس لیے نظم و ضبط اپنی زندگی میں، قاعدہ قانون۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ لوگوں کو قانون توڑنے سے منع کرتے،
हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों को इताअत अमीर का हुक्म देते, अमीर की फर्मा बरदारी की बात सुनाते। फरमाते अगर तुम्हारे ऊपर नक कटा हबशी गुलाम भी अमीर बना दिया जाए जो किताबुल्लाह के मुताबिक तुम्हें हुक्म दे, तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उसकी बात भी सुनना और उसकी फर्मा बरदारी भी करना, पीछे ना हटना। तुम ये ना देखना कि यार ये तो नक कटा हबशी गुलाम है और मैं तो माज़अल्लाह से बेहतर हूँ, उसकी फर्मा बरदारी करना। इसलिए कि नज़्म ज़ब्त कायम रहता है जब लोग कानून की पाबंदी करते हैं, और जब कानून की पाबंदी नहीं होती, जहाँ क़याम अदल ना हो वहाँ करार हो सकता है। हज़रत उमर जैसे लोग अगर अदालतों में पेश हो सकते हैं, अगर ख़ुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपना आप पेश करते हैं सहाबी से, वो कहते हैं जी आपने मुझे चबो दिया है सफ़े सीधी करते तीर या नेज़ा, तो मैं बदला लूँगा, तो हुजूर पेश करते हैं अपना आप। हालांकि वो तो दौरे मोहब्बत था, अर्ज़ की हुजूर किसने बदला लेना था, ना आपने कोई तकलीफ़ दी थी, ये तो वजूद चूमने का बहाना था। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो हमारे सामने उसवा रखा है, उसमें यह है कि ये नज़्म इस तरह का होना चाहिए कि कोई शख्स भी कायदे कानून से बालातर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 लोग सफ़र करें तो एक को अमीर बना लें, वरना बार बार बहस होगी। एक कहेगा यहाँ ठहरना है, यहाँ खाना खाना है, यहाँ नमाज़ पढ़नी है, दूसरा कहेगा यहाँ। 3 सफ़र करो तो एक को अपना अमीर मान लो। नज़्म व ज़ब्त से ज़िंदगी गुजारो, मुरतब करके ज़िंदगी। हमारे यहाँ ये होता है कि नज़्म व ज़ब्त नहीं होता, हमें अपने काम से ज़्यादा ना दूसरों के काम का पता होता है, अपने मदरसे से ज़्यादा दूसरे मदरसे का पता होता है, अपने कॉलेज से ज़्यादा दूसरे कॉलेज की मालूमात होती है। हम क्या करते हैं, हम अपने काम से ज़्यादा दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं, नज़्म व ज़ब्त गड़बड़ हो जाता है, एक दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं। अपना काम मुरतब तरीके से किया जाए, जिस नज़्म में जिस जगह हमें ड्यूटी दी गई है हम उस ड्यूटी के पाबंद हैं, हम उसको पूरे गौर से करें, पूरी तवज्जो से करें, पूरे इन्हिमाक के साथ करें। अपने काम पर हम जब तक तवज्जो देते हैं तो काम ठीक रहता है। इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना घर के बाहर भी पूरे नज़्म व ज़ब्त के कायल थे, पूरी तरतीब। आप देखें हुजूर सफ़ों का दुरुस्त होना बड़ा पसंद करते थे। नमाज ही पढ़नी है ना, खड़े हो गए है ना, लेकिन हुजूर ने दुआ दी, फरमाया सफ़े सीधी करो, अल्लाह तुम्हारे दिल भी सीधे कर देगा। हुजूर नमाज की जमात से पहले ऐलान करते भाई अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो। हुजूर पसंद करते कि बिल्कुल इस तरह मुरतब हो के लोग नमाज पढ़ें। कोई चीज़ भी गैर मुरतब, यहाँ जनाब कोई शख्स भी कतार में लगने को तैयार नहीं, बारी का इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। बैंक में हमें ज़रा पहले बुला लिया गया तो हम कहते हैं अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, और फिर कुछ प्रोटोकॉल तो बेजा है, सिवाय तकलीफ़ के और कुछ देते। मैंने जनाज़ों पे देखा है, किसी आलिम का जनाजा पड़ा है किसी बड़े आदमी का, तो वहाँ 15 लोग होते हैं टोटल जो जनाजा नहीं पढ़ने देते। वो घुसे होते हैं आगे, मैंने चेहरा देखना है, मैंने अगली सफ़ में खड़े होना है। यही हाल महफ़िल में होता है। नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, किसी चीज़ को बेतरतीब ना करें, कोई काम भी